ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے. یہ اہل ذکر کون ہے؟ تو فرمایا یہ علماء کرام ہے، کہ اہل ذکر سے یعنی علماء کرام سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون، کہ جب اگر تم نہیں جانتے ہو. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو امر والے ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو. یعنی حاکم وقت اگر اس سے مراد لے تو کون حاکم وقت؟ یہاں مراد حاکم وقت یعنی حاکم اسلام، سلطان اسلام، اور وہ بھی سلطان اسلام کہ جو شریعت کے مطابق، احکام شرع کے مطابق جو بات کہے گا، جو امر کرے گا، جو حکم دے گا، اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی. اور وہ بھی وہ علماء کرام سے پوچھ کر دے گا، یا تو وہ خود عالم ہو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ یہاں پر مراد علماء کرام ہے، مجتہدین اعظام ہے. کیا ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور مجتہدین علماء کی اطاعت کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے تقلید کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، اور حدیث سے بھی تقلید کا ثبوت ملتا ہے. انشاءاللہ جب اس کے ریفرنس پہ آئیں گے، جب دلائل پہ آئیں گے، تو وہاں پر تمام وہ آیتیں جو تقلید کے ثبوت میں ہیں، وہ احادیث جو تقلید کے ثبوت میں ہیں، وہ پیش کی جائے گی. اولاً یہاں پر آپ تمامی حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ تقلید کہتے کسے ہیں، تقلید کی میننگ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی کتنے قسمیں ہیں، کتنے پارٹس ہیں. جب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، تو اس کے بعد آپ کو تقلید کی دیگر مسائل، اس کے دلائل، اس کے واجب ہونے کی وجہ، تقلید کرنے کی وجہ، یہ سب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. تو فرمایا کہ تقلید کے باب میں 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں، کہ تقلید کی میننگ کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں،
اس کی کتنی قسمیں ہیں، تقلید کون سی ضروری ہے اور کون سی منع، کہ کون سی تقلید کرنا ہمیں ضروری ہے اور کون سی تقلید کرنا منع ہے، تقلید کرنا کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہو گئی، پھر اس کے بعد تقلید کے واجب ہونے کے دلائل کیا ہے، کہ کہاں سے ثابت ہے کہ تقلید واجب ہے، سمجھ میں آ رہی بات، کہاں سے ثابت ہے کہ مجتہد کی تقلید کی جائے، یا آسانی کے لیے کہوں تو کہاں سے ثابت ہے کہ امام اعظم کی تقلید کی جائے، یا امام شافعی کی تقلید کی جائے، یا امام مالک کی تقلید کی جائے، یا امام احمد بن حنبل کی تقلید کی جائے، کیونکہ یہی چار مذہب اب دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ انہی چار مجتہدین اعظام کے مقلد آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے، چاہے وہ گلف کنٹری ہو، چاہے وہ بر اعظم افریقہ ہو، بر اعظم ایشیا ہو، بر اعظم یورپ ہو، جو ہو، ہر جگہ جو مسلمان ملیں گے ان میں ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ملے گا۔ اور پھر پانچواں کہ تقلید پر اعتراضات اور ان کے مکمل جوابات، کہ تقلید پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تقلید کرتے ہیں امام اعظم کی، یہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تقلید نہیں کرتے، یہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی تقلید نہیں کرتے، تو کیا جواب دو گے آپ اس کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان 5 باتوں پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ 5 بات پر، 5 ابواب اور 5 چیپٹر پر آج گفتگو کرنا ممکن نہیں، ایک چیپٹر ہم لے کے چلیں گے ایک ہفتے میں، کسی ہفتے میں ہو سکتا ہے 2 چیپٹر پہ بھی گفتگو ہو جائے، 3 پہ بھی ہو جائے، خیر۔ تو تقلید کے معنی اور اس کے اقسام کیا ہے؟ فرمایا تقلید کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی لغوی، معنی لغوی سمجھتے ہیں، یعنی ڈکشنری کا معنی، کوئی بھی لفظ ہو نا اس کا سب سے پہلا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری کے لحاظ سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹرمز کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، جیسے SELL سیل، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ جس سبجیکٹ میں سیل کو پڑھو گے الگ الگ معنی ملے گا، سیل کا معنی موبائل بھی ہوتا ہے، سیل کا معنی بیٹری بھی ہوتا ہے، سیل کا معنی وہ بھی ہوتا ہے جو بازاروں میں لگایا جاتا ہے نا، کئی ایک معنی ہوتے ہیں، تو ایک لفظ کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں، اس کا سب سے پہلا جو معنی ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے کہ ڈکشنری میں اس کا معنی کیا ہے، ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے اس لفظ کو کیا بولا جاتا ہے، کسی بھی لینگویج کا جملہ ہو، وہ کسی بھی لینگویج کا ورڈ ہو، سینٹنس ہو، تو وہ اس لینگویج کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ بھائی اس لینگویج میں اس کا ڈکشنری کا معنی کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ گہرائی اور گہرائی جب آتی ہے تب جا کے بندے کو مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت تھوڑی تھوڑی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا بتائیں ڈائریکٹ کوئی قرآن اور حدیث سے کیسے مسائل نکال سکتا ہے؟ حالانکہ تم سب اسٹوڈنٹ ہو، پھر بھی تم لوگ کو سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ میں کوئی ابھی ایسی بات نہیں کیا ہوں، یہ آپ سمجھ لو ایک جنرل بات ہے، ایک جنرل بات ہے۔ لینگویج کے لحاظ سے آپ کوئی بھی لینگویج سیکھنے جاؤ نا، آپ جب لینگویج سیکھو گے، کوئی بھی لینگویج، چاہے ہندی ہو، مراٹھی ہو، کنڑا ہو، تیلگو ہو، چینی ہو، اسپینش ہو، فرنچ ہو، اس کے آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک ہی سینٹنس الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تقلید کا ایک معنی لغوی، ایک معنی شرعی۔ لغت کے لحاظ سے اس سینٹنس کا، اس ورڈ کا، اس جملے کا معنی کیا ہے، پھر وہ کس سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ٹرمز کے لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے۔ تو جب وہ ٹرمز کے لحاظ سے آتا ہے تو جس سبجیکٹ سے اس کا تعلق رہتا ہے وہاں اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تقلید کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک تو اس کا لغوی معنی ہے، دوسرا شرعی معنی ہے۔ اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے قلادہ در گردن بستن، یہ فارسی ہے کہ گردن میں پٹا ڈالنا۔ تقلید کا معنی بولو، گردن میں پٹا ڈالنا، یہ تقلید کا معنی ہے۔ تقلید عربی کا لفظ ہے، تقلید عربی لفظ ہے، باب تفعیل سے ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کا معنی ہے گردن میں پٹا ڈالنا۔ اور اس کا تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول و فعل کو، یعنی کسی کی بات کو
اور اس کے کام کو، اس کے ایکشن کو، کسی کے قول اور کسی کے فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کے کہ اس کا کلام یعنی جو وہ بات کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، اس کا کلام اور اس کا کام جو وہ کر رہا ہے ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے جس کے قول اور فعل کو ہم دلیل سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم کے قول کو دلیل سمجھتے ہیں۔ مسائل کا، نماز کے کسی مسئلے میں ہمیں پریشانی لاحق ہوئی، کوئی واجب ہم سے چھوٹ گیا، یا یہ کہ جو چیز چھوٹی، مثال کے طور پر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہم بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت ملانا بھول گئے، تو آپ کیا کریں؟ ہم پر کیا لازم آیا؟ نماز ہوئی یا نماز نہیں ہوئی؟ سجدہ سہو کرنا تھا یا سجدہ سہو نہیں کرنا تھا؟ تو اب یہاں پر ایک مقلد کیا کرے گا؟ وہ جس کا مقلد ہے اس امام کی پیروی کرتے ہوئے اس امام کے اصول و ضوابط اور اس امام کا جو مقلد عالم ہوگا اس سے مسئلہ پوچھے گا، یا اس کی جو کتاب ہوگی اس مذہب کی، مذہب حنفی کی کوئی آسان کتاب ہوگی، اس میں دیکھ کر اس قول کو اپنے لیے دلیل سمجھے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ مثال دی کہ آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، آیت ملانا، سورت ملانا بھول گئے، آپ میرے پاس آئے یا کسی عالم کے پاس گئے، حضرت میں نے ایسا ایسا کیا، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورہ یا 3 آیت یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار ہو یا جس میں 30 حرف ہو، اتنی بڑی آیت پڑھنا واجب ہے۔ آپ نے واجب چھوڑا، لہٰذا آپ پر سجدہ سہو لازم ہوا، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، آپ کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا۔ آپ نے میری بات مان لی اور جا کے آپ نے نماز دہرا لی۔ آپ نے مجھے اپنا امام نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے مجھ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہی جانا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ امام صاحب ہمارے جو ہیں، عالم صاحب ہمارے جو ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں نماز کے کیا مسائل ہیں وہ جانتے ہیں، تو آپ نے امام اعظم ہی کی تقلید کی۔ تو کسی کے قول یا کسی کے فعل کو، کسی کے کلام کو، کسی کے بات کو یا کسی کے کام کو اپنے لیے دلیل سمجھنا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا حضرت کہاں حدیث سے ثابت ہے، کہاں قرآن سے ثابت ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ یہ امام اعظم کا مقلد، اور امام اعظم نے جو مسائل بیان کیے وہ قرآن و حدیث ہی سے بیان کیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تقلید شرعی، ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے کے سمجھائی آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی محقق ہے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں، امام اعظم شرعی محقق ہے، وہ جو بھی بتائیں گے قرآن و حدیث سے بتائیں گے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کی اتباع کر لیے۔ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے، یعنی دلائل شرعیہ کے پیچھے نہیں دوڑتے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، تو کیوں نہیں ہوئی؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جب وہ تحقیق کرنے جاؤ گے، حدیث سامنے آئے گی، قرآن کی آیت سامنے آئے گی، بظاہر آپ کو مسائل نہیں ملیں گے تو کیا کرو گے؟ یا مسائل مل بھی گئے تو کیسے سمجھو گے اس سے کون سا مسئلہ استخراج ہو رہا ہے، استنباط ہو رہا ہے؟ قرآن کے مقابل میں حدیث آ گئی تو کیا کرو گے؟ کیا معاذ اللہ یہ کہو گے کہ قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، غلط بیان ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی لیے تو ہم تقلید کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا، اور ان ائمہ نے اصول و ضوابط کے تحت، وہ اصول و ضوابط انہوں نے قرآن و حدیث ہی کے تحت متعین کیے، پھر ان اصول سے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر جو نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے گئے، بظاہر قرآن و حدیث میں جو ذکر نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کیا کہ جس میں مل جائے، تو پھر پیچھے دیکھا، قرآن میں دیکھا جاتا، حدیث میں دیکھا جاتا کہ اس کام کی اجازت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اجازت مل رہی ہے تو کہاں سے مل رہی ہے؟ صراحتاً لفظ کے ساتھ اس کی اجازت ملی ہے، یا صراحتاً نہیں، کسی دوسرے کام جو حلال ہے
اسلام میں جس کو قرآن اور حدیث نے حلال رکھا، اس کے حلال ہونے کی جو علت ہے، جو وجہ ہے، وہ وجہ اس کام میں جو نیا کام پیدا ہوا ہے اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر علت پائی جاتی ہے تو امام ایک مجتہد قیاس کرتا ہے اور پھر اس پہ حکم لگاتا ہے کہ یہ جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے بظاہر جو نہ قرآن میں مل رہا ہے، نہ حدیث میں مل رہا ہے، نہ اجماع امت میں کہیں نظر آ رہا ہے، تو اس میں قیاس کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی آخری اسٹیپ قیاس ہے۔ انشاءاللہ وہ قیاس کی بحث آئے گی تو اس میں وہ بات سمجھائی جائے گی۔ تو یہ کام ہوتا ہے ایک مجتہد کا، وہ آپ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ابھی تحقیق کرنے بیٹھ جاؤ کہ میں قرآن سے مسئلہ نکالوں گا، حدیث سے مسئلہ نکالوں گا، تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، جیسے ایک مثال میں اور دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں تم قرأت کرو ما تیسر، جہاں سے تمہیں آسان، جو تمہیں آسان لگے، جو تمہیں میسر آئے۔ کہاں؟ کس میں؟ من القرآن، قرآن میں سے۔ نماز میں قرآن پڑھو، جہاں سے بھی چاہو پڑھو، ٹھیک؟ اب کیا حکم دیا گیا کہ جب تم نماز شروع کرو تو نماز میں قرآن پڑھو؟ یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم نماز شروع کرو تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو۔ آیت میں یہ ہے نہیں۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے تم سورہ فاتحہ پڑھو اس کے بعد کوئی سورت پڑھو۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ سورت کوئی دوسری سورت کو مقدم مت کرو یا کسی دوسری سورت کو مقدم یعنی پہلے پڑھو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو۔ آیت میں مطلق حکم دیا گیا کہ نماز میں قرآن پڑھو ما تیسر، جہاں سے تمہیں میسر آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں سے تمہیں آسان لگے، تم جہاں سے بھی چاہو پڑھو۔ اور حدیث میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے یا نماز ہوگی ہی نہیں مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کہیں سے بھی میسر ہے نماز میں پڑھ لو۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹکراؤ ہوا کہ نہیں قرآن و حدیث؟ اب بتاؤ اس کا حل کیسے نکالو گے؟ ہے اس کا حل نکال سکتے ہو؟ تو انہی مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسائل۔ کیا کہتے ہیں بولو ایک بار؟ اجتہادی مسائل۔ ہم اماموں کی جو تقلید کرتے ہیں نا، جیسے ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، شوافع امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، حنبلی امام اعظم امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، مالکی امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، تو ایسے ہی مسائل میں تقلید کرتے ہیں جو اجتہادی مسائل ہو۔ ہم 5 وقتہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے، ہم نماز کو فرض اس لیے نہیں سمجھتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے، ہم حج اس لیے نہیں کرتے کہ امام اعظم نے کہا، نہیں، یہ سب تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ ہم امام اعظم کی تقلید اجتہادی مسائل میں کرتے ہیں جہاں ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے ہم مسائل نکال سکیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اجتہاد تو تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم تقلید نہیں کرو گے تو خود قرآن حدیث سے مسئلہ نکالو گے، جب خود قرآن حدیث سے مسئلہ نکالو گے تو کبھی ہاتھ یہاں باندھو گے، کبھی ہاتھ یہاں باندھو گے، کبھی ہاتھ یہاں باندھو گے، کبھی ہاتھ ایسے باندھو گے، کبھی ہاتھ ایسے باندھو گے، کبھی ہاتھ ایسے باندھو گے، سب حدیث ذکر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کبھی ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ گے، کبھی ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ گے، کبھی ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ گے۔ یہ صرف نماز کی بات کر رہا ہوں، دین خالی نماز نہیں نہ ہے، دین خالی نماز نہیں نہ ہے، خالی نماز پڑھنا نہیں نہ سکھایا گیا ہے اسلام میں، پورا نظام دیا گیا ہے نا۔ جس طرح یہ ڈیموکریسی ہے، جس طرح جمہوریت ہے، اس میں پورا نظام ہے، اسلام پورا نظام ہے۔ جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث خود سے پڑھیں گے، خود سے مسئلہ نکالیں گے، ان کو ایک ہاتھ میں حدیث دو، ایک ہاتھ میں قرآن دو اور بولو کہ اس محلے کا ہم جو ہے تمہیں نگر سیوک بناتے ہیں، یہاں پہ شریعت نافذ کرو۔ کیسے شریعت نافذ کرے گا؟ مر جائے گا، سارے مسائل نہیں نکال پائے گا۔ کہاں سے قانون لے کے آئے گا؟ کہاں سے بنائے گا؟ کس طرح؟ خالی بس اسی کا نام ہے شریعت، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، یہاں پہ ہاتھ باندھو۔ پورا نظام دیا گیا ہے مسلمانوں کو، جس کا نام نظام مصطفیٰ رکھا گیا، جس کا نام نظام شریعت رکھا گیا، پورا نظام دیا گیا ہے۔
یہ تو ایک میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بغیر تقلید کے آپ شریعت نافذ کر ہی نہیں پائیں گے۔ تقلید پر اجماع امت ہے، آج سے تقلید نہیں ہو رہی ہے جمعہ 8 دن سے، جب سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے تب سے تقلید ہو رہی ہے، اور ہندوستان میں جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی تقلید ہو رہی تھی۔ سرکار ذات علی حجویری علیہ رحمت الرضوان خواجہ غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں، وہ خود حنفی، خود مقلد، کتنے 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ سیدھی سرکار خواجہ غریب نواز 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ شافعی، وہ خود مقلد۔ مخدوم سرکار مخدوم ماہمی علیہ رحمہ شافعی مقلد۔ تمام بڑے بڑے بزرگ شافعی اور حنفی اور مالکی حنبلی مقلد رہے، اور آج کے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا شخص بولتا ہے کہ تقلید اس کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، تقلید قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو ایسے تقلید، ان معاملے میں تقلید کی جاتی ہے کہ جو وہ مسئلہ بتائے اس کو سن لیا جائے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحیح بتا رہا ہے۔ اگر اس کا، جیسے میں امام ہوں، میں کوئی مسئلہ غلط بتاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ مان، میں جو مسئلہ بتاؤں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ میں مجتہد نہیں ہوں نا، میں ابھی خود امام اعظم کی تقلید کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اس لیے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل جانتے ہیں، یہ عالم ہیں۔ آپ میرے پاس اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ مجھے مجتہد سمجھتے ہیں، نہیں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، میں بھی امام اعظم کا مقلد ہوں، جیسے آپ مقلد ہو ویسے میں مقلد ہوں، بس میں عالم ہوں، آپ عامی ہو، آپ عوام میں ہو، بس اتنا فرق ہے ہمارے نزدیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک، آگے سنیں۔ تقلید کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا حاشیہ حسامی، یہ حسامی ایک اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی، اس پر اس کے صفحہ 86 پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا کہ التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ علی زعم انہ محقق بلا نظر فی الدلیل۔ سمجھے؟ یہی عبارت نور الانوار میں بھی ہے، نور الانوار حسامی، یہ وہ کتابیں ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ نور الانوار ہے، حسامی ہے، توضیح دلوی ہے، ایک دم ابتدائی کتاب اصول الشاشی ہے، پھر اس کے آگے آتی ہے مسلم الثبوت، پھر اس کی گائیڈ ہے، اس کی شرح ہے فواتح الرحمود جو مفتیان کرام کو پڑھائی جاتی ہے۔ بس یہی یہ ہندوستان میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، الگ الگ کنٹریوں میں الگ الگ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آپ قاہرہ یونیورسٹی کا سلیبس نکال کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک کتاب اس لیے پڑھا دی جاتی ہے کہ بچے کو اصول فقہ سمجھ میں آئے، اصول فقہ پڑھنا کیسے یہ سمجھ میں آئے، پھر اس کے بعد جب یہ عالم یہاں سے بن کے طالب علم اچھے طریقے سے نکل جائے گا تو دیگر کتابوں کا خود ہی مطالعہ کر کے سمجھ لے گا۔ 9 سال میں صرف یہ سب سکھایا جاتا ہے مدرسے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ کتابیں پڑھنا کیسے ہیں، سمجھنا کیسے ہیں، تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ نور الانوار نے بھی یہی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تقلید کے معنی یہ کہ کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، کسی شخص کا اپنی غیر کی اطاعت کرنا، اپنے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا۔ جیسے ہم امام اعظم کی اطاعت کرتے ہیں، امام اعظم غیر ہے نا، ہمارے علاوہ ہے نا، میں تم نہیں ہوں، تم میں نہیں ہوں، ہم ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سنے، یہ سمجھ کر کے کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہیں، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہیں، اس کی بات کی ہم اتباع، اس کی بات ہم مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور دلیل کے پیچھے ہم نہیں دوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محقق ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ دلیل کا کام کس کا ہے؟ مجتہد کا ہے، مقلد کا کام نہیں ہے دلیل۔ سمجھ میں آئی؟ آج دلیل کی ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کہ بد مذہبیت پھیل رہی ہے، غیر مقلدیت پیدا ہو گئے ہیں، تو اب ان کو جواب دینا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم نے اس کو یہاں سے لیا، امام اعظم نے یہاں سے لیا، ہمارے پاس دلیل ہے۔ لیکن مقلد کا کام دلیل کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، تو مقلد کیسا رہا پھر؟ اگر وہ دلیل کے پیچھے دوڑے گا تو خود ہی نا مجتہد ہو جائے گا۔ تو مجتہد کے جو اصول ہے، مجتہد کے جو شرائط ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ پائی جانی چاہیے، اور وہ آج کسی میں نہیں پائی جاتی۔
سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز اس لیے ہم سب کے سب مقلد ہیں۔ نیز امام غزالی کتاب المستصفا، دیکھو امام غزالی کون ہے؟ یہ شافعی، سیدی سرکار غوث اعظم کے زمانے کے ہیں یہ، اور یہ شوافع میں ہیں ان کا شمار، ائمہ شوافع میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو خود امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ اب بتائیے جب اتنے بڑے بڑے علماء ائمہ تقلید کر رہے ہیں تو ہم ایرے گہرے نتو خیرے کس معنی میں اور کس شمار میں؟ ہم شماچے معنی دارت، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تقلید کے علاوہ ہمیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں فرمایا التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، اور مسلم الثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت، ترجمہ وہی ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے۔ حضرت اس کا کیا مسئلہ ہے، ایسا ایسا ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے، اتنا جانور خرید کے لایا، ایسے جانور میں قربانی ہوگی نہیں ہوگی، حضرت نے بولا قربانی ہو جائے گی، مان لیا۔ اس کے پیچھے دوڑا ہی نہیں کہ یہ دلیل اس کی کیا ہے، کیونکہ جان رہا ہے کہ وہ امام اعظم کا مقلد ہے، یا امام اعظم اہل محقق میں سے ہے، اور ان کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث کی، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ آپ ان لوگوں سے پوچھنے جاؤ گے تو یہ لوگ بولیں گے ہم نبی پاک کی تقلید کرتے ہیں، ہم نبی پاک کے مقلد ہیں۔ آپ نبی پاک کے مقلد نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ تقلید اس کی جاتی ہے یہ سوچ کے کہ بھائی اس کے پاس دلیل ہے، اور نبی پاک خود دلیل ہے، نبی پاک کا قول دلیل ہے، نبی پاک کا قول حجت ہے۔ امام اعظم تو یا کوئی بھی مجتہد وہ قرآن و حدیث سے دلیل لیتا ہے، نبی پاک کے قول ہی کو تو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ان کے امتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا۔ تقلید میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کس حدیث سے ثابت ہے، مقلد اس کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے۔ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، مقلد اس کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، وہ یہ صرف دیکھتا ہے میرا امام کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا امام جو ہے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں وہ کبھی غلط نہیں بولے گا، وہ جو بھی بولے گا قرآن و حدیث اجماع اور اجماع امت ہی سے اس کا جواب دے گا۔ لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں گے، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو تو آپ لوگ میرے مقلد ہو گئے؟ آپ لوگ میرے مقلد ہو؟ نہیں، آپ لوگ میرے مقلد ہیں، آپ مقلد امام اعظم کے ہیں۔ اسی طرح وہی کہہ رہے ہیں، اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ یہ مولوی آدمی ہے، یہ عالم آدمی ہے، یہ مولانا ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، محقق ہے نا، علامہ ہے، علامۃ الدہر ہے، کتاب سے دیکھ کر ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فتویٰ غلط تھا، جو بھی عالم نے مسئلہ بتایا وہ مسئلہ اس نے غلط بتایا اور کتاب کے خلاف بتایا، تو اس کے مسئلے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی بات اب نہیں مانی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتاب کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے برخلاف، کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دیں تو بھی قبول، اور اپنے قیاس سے حکم دے دیں تو بھی قبول۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرق ضرور یاد رہے، یہ فرق جو ہے وہ یاد رکھیں آپ لوگ، کہ ہم تقلید مساجد کی ائمہ کی نہیں کرتے، علماء کرام کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ان امام اور ان علماء کرام کی بات مسائل ہم پوچھتے ہیں، ان کی بات اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب سے دیکھ کے بتا رہے ہوں گے، اپنے علم جو ان کے علم میں ہے فقہ حنفی کے مطابق بتا رہے ہوں گے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں عالم نے مسئلہ غلط بتایا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، جو مذہب حنفی کے مطابق بتائے گا اسی کی پیروی کی جائے گی۔ تو پیروی کس کی ہوئی؟ امام کی ہوئی یا مذہب حنفی کی ہوئی؟ مذہب حنفی کی ہوئی نا، یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ اب تقلید کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تو فرمایا تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، تقلید شرعی، تقلید غیر شرعی۔
یہ جو ہم کر رہے ہیں جس میں بیان ہو رہا ہے اور جو ہم کرتے ہیں تقلید شرعی، ہم شرعاً شریعت کے معاملے میں امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، نماز کے مسائل میں امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، روزوں کے مسائل میں امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، حج کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، بزنس کے مسائل میں، تجارت کے مسائل میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تمام جو شرعی امور، شرعی معاملات ہے، شرعی احکام ہیں، ہم اس میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم کی، یعنی اجتہادی مسائل میں۔ تو تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقلید شرعی اور ایک تقلید غیر شرعی۔ تقلید شرعی تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھو، مسائل میں، وہ بھی وہ مسائل جو مختلف فی ہے، وہ مسائل جو اجتہادی ہے، جو صراحتاً ثابت ہے ایک دم، جس میں اجتہاد نہیں ہے، جو اجتہادی مسائل نہیں ہے، ہم اس میں قرآن اور حدیث کی، اللہ اور اس کے رسول کی کے فرمان کو مانتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ امام اعظم نے فرمایا، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرض، اس کے رسول نے فرض۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ تقلید شرعی ہوئی کہ شرعی مسائل میں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ دین کی اطاعت کرنا، یہ تقلید شرعی ہے۔ اور تقلید غیر شرعی، دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا۔ تقلید غیر شرعی، دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا، جیسے طبیب لوگ، طبیب کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز، آج کے زمانے میں طبیب بولے تو حکیم ہے نا۔ اب ایڈوانس اگر میڈیکل میں دیکھا جائے تو وہ ڈاکٹر ہو گئے، وہ لوگ بی او ایم ایس ہو، بی ایچ ایم ایس ہو، ایم بی بی ایس ہو، ایم ڈی ہو، جو بھی ہو، تو یہ لوگ کہاں سے ڈاکٹری کرتے ہیں؟ اپنے من سے کر لیتے ہیں؟ اپنے گھر بیٹھے کر لیتے ہیں؟ نہیں۔ اور پھر جو لوگ جا کے پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی کالج میں پڑھتے ہو، جو بھی سبجیکٹ پڑھتے ہوں گے بھائی، اس کا کوئی موجد ہوگا نا، اسی کے کتابوں سے اور اسی کے اصول و ضوابط سے دلیل دی جاتی ہوگی نا، اس کا ریفرنس دیا جاتا ہوگا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ فلاں سائنٹسٹ نے ایسا کیا ہے یا ایسا کہا ہے، اس کی تحقیق یہ ہے، فلاں ڈاکٹر نے ایسا کیا ہے آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 500 سال پہلے، ہے نا۔ ابن ابو علی سینا ہے، فیثاغورس ہے، جس کو آپ لوگ پائتھاغورس بولتے ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان کے نام کیا، انہی کی ان کے اس سبجیکٹ میں پیروی کی جاتی ہے، اسی پیروی کو تقلید بولتے ہیں۔ جیسے طبیب لوگ علم طب میں ابو علی سینا کی تقلید کرتے ہیں، شاعر لوگ داغ دہلوی، امیر یا مرزا غالب وغیرہ، اقبال وغیرہ جو شاعر گزرے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں شعر و شاعری میں۔ یا گرامر لے لیجئے، نحو اور صرف، یہ عربی کا گرامر ہے، نحو اور صرف یہ عربی کا گرامر ہے، تو گرامر کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے بھئی ایسا کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو فلاں نے، خلیل نے ایسا کہا ہے، امام سیبویا نے ایسا کہا ہے، سیبویا نے ایسا کہا ہے، یا دیگر امام نے ایسا کہا ہے، کسی امام لغت نے ایسا کہا ہے، کہ امام النحو نے ایسا کہا ہے، امام الصرف نے ایسا کیا، ایسا لکھا ہے، تو اس میں گرامر میں اس کی تقلید کی جاتی ہے۔ انگلش کا بھی دیکھ لیجئے آپ لوگ، انگریزی میں دیکھ لیجئے، آپ جو فقط انگریزی لینگویج دیکھیں گے، جب گرامر پڑھیں گے، آپ کے سامنے بہت سے ایسے سینٹنس آئیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو آپ جب پوچھو گے، اس کی تحقیق کرو گے یہ ایسا کیوں ہے، تو اوپر جا کر کسی ماہر گرامر جو ہوگا، جو اس میں دسترس رکھتا ہوگا، اس کا آپ کو حوالہ ملے گا، اس کی کتابوں کا حوالہ ملے گا کہ اس نے اپنی کتاب میں ایسا ایسا اس کو لکھا، تو اس کا پروناؤنسیشن اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اس نے اس کو سائلنٹ لکھا تو اس لیے سائلنٹ لکھ لیا۔ آپ دیکھیں آکسفورڈ جو ڈکشنری ہوتی ہے اور دیگر ڈکشنری ہوتی ہے، اس میں پڑھیں گے تو ہر جگہ یہ چیز ملے گی، اس کا ریفرنس آپ کو ملتا جائے گا۔ تو اس میں آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایسا کہا ہے، وہ زیادہ جانکار ہے، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، وہ بہت بڑا انگریزی داں تھا، وہ بہت بڑا لغت کا ماہر تھا، وہ بہت بڑا زبان کا ماہر تھا، لینگویج کا ماہر تھا، وہ غلط تھوڑی بولے گا۔ تو یہ بھی تقلید ہے، لیکن تقلید غیر شرعی۔ آپ لوگ کو تو ہر سبجیکٹ میں ملتا ہی ہوگا نا، فزکس کا کوئی موجود ہے، میتھس کا کوئی موجود ہے، سائنس کا کوئی موجود ہے، یہ قرآن و حدیث سے تو پڑھایا نہیں جاتا ہے کالج اور یونیورسٹی میں، تو آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں آتا ہے، زیرو آتا ہے؟ کس نے اس کو ایجاد کیا؟ زیرو کے بعد ایک ہی آتا ہے، دو کیوں نہیں آتا ہے؟ دو ایک تین کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ یہ آپ کیسے مانتے ہیں؟ اور پوری دنیا آج مانتے ہوئے کیسے آ رہی ہے؟ تقلید ہی کر رہی ہے نا۔ تو یہ بھی تقلید ہے، لیکن تقلید غیر شرعی۔ ہم جو تقلید کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید شرعی۔ تو
تقلید سے چھٹکارا نہیں ہے آپ کو. جو کہتے ہیں نا ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے، اماموں کی نہیں کرتے، کسی اور کی ضرور کرتے ہیں. اور جو اماموں کی تقلید نہیں کرتے نا تو جا کے دیکھ لو شیطان ان سے کھیلتا ہے. پھر میں نے کہا نا کبھی ہاتھ یہاں باندھو گے، پھر کبھی ہاتھ یہاں باندھو گے. یہاں ہاتھ کیوں باندھا؟ بھائی حدیث میں ذکر ہے. یہاں ہاتھ کیوں باندھا؟ بھائی حدیث میں ذکر ہے. یہاں ہاتھ کیوں باندھا؟ تو بھائی ایک نماز کو 3 بار پڑھنا ہے کیا؟ ایک بار یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھو، پھر ایک بار یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھو، پھر ایک بار یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھو، ایک بار رفع یدین کر کے پڑھو، ایک بار بغیر رفع یدین کے پڑھو. اس طرح کا حکم ہے، آج تک ذہن میں آیا؟ تو اگر ایسے نماز پڑھے تو یہاں ہاتھ نہیں باندھا تو اس یہاں ہاتھ باندھنے والے کی حدیث کی مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ اگر یہاں ہاتھ باندھا تو یہاں جو حدیث ہے ہاتھ باندھنے اس کی مخالفت ہوئی یا نہیں؟ اور اگر یہاں باندھا تو یہاں اور یہاں باندھنے والے کی مخالفت ہوئی یا نہیں؟ کیا کرو گے اس میں؟ انہی مسائل میں اب ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں اجتہادی مسائل. سمجھ میں آئی بات؟ اب تقلید کے 2 معنی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقلید شرعی، ایک تقلید غیر شرعی. تقلید غیر شرعی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں نے اچھے سے سمجھا دیا اور آپ لوگ سمجھ بھی گئے بہت بہتر طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کالج اسکول پڑھتے ہو، میرے سے زیادہ تقلید غیر شرعی آپ لوگ سمجھ رہے ہو. اور صوفیاء کرام جو وظائف و اعمال میں اپنے مشائخ کے قول و فعل کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے مگر تقلید شرعی نہیں ہے، بلکہ تقلید فی طریقت ہے. کیا ہے؟ تقلید فی طریقت کہ ہے نا اس کو کیا نام ہے، فجر کے بعد یہ وظیفہ 100 بار پڑھو، 40 دن کا چلہ کرو، 40 دن تک سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھو، 40 دن تک سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھو، ہر دن 1000 مرتبہ پڑھو. یہ جو صوفیاء کرام نے اوراد و وظائف میں اور وظائف و اعمال میں اپنے مشائخ کے قول و فعل کی پیروی کرتے کہ بزرگ نے ایسا فرمایا، اعلی حضرت نے ایسا فرمایا، ہمارے پیر صاحب نے ایسا فرمایا. ہر پیر کا ایک شجرہ ہوتا ہے نا، اس شجرے میں لکھا ہوتا ہے کہ فجر بعد کا وظیفہ یہ، ظہر بعد کا وظیفہ یہ. تو وہ تقلید دینی ہے لیکن تقلید شرعی نہیں ہے. تقلید شرعی ہم امام اعظم ہی کی کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم سیدی سرکار اعلی حضرت کی بھی تقلید نہیں کرتے. ہم سرکار تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم ہند یا امجدیہ کے فارغین یا اشرفیہ کے فارغین یا امجدیہ کے بانی یا اشرفیہ کے بانی، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے. وہ سب بھی مقلد ہیں جس طرح ہم مقلد ہیں. ہم تقلید امام اعظم کی کرتے ہیں مگر یہ تقلید شرعی نہیں. یعنی وہ جو صوفیاء کرام کے اوراد و وظائف اور اپنے مشائخ کی اس میں پیروی کرتے ہیں ان کے قول و فعل کی، تو یہ تقلید شرعی نہیں بلکہ تقلید فی طریقت ہے. اس لیے کہ شرعی مسائل حرام و حلال میں تقلید، شرعی مسائل حرام و حلال میں تقلید نہیں. ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے نا، کیونکہ جو تقلید کر رہے ہیں وہ شرعی مسائل میں تھوڑی کر رہے ہیں، حرام اور حلال ہونے میں تھوڑی تقلید کر رہے ہیں. وہ تو صرف اوراد و وظائف میں تقلید کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو ایسے ایسے پڑھو، سبحان اللہ کو فجر بعد 100 مرتبہ پڑھ لو. کوئی ایک آیت دے دیے کہ اس آیت کو ظہر بعد 50 مرتبہ پڑھ لو، تو اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا لازم و ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو حرام ہو جائے گا. یہ سوچ کر نہیں، بلکہ ہمارے بزرگ نے فرمایا تو کچھ وجہ ہوگی، کچھ وجہ ہوگی. مشائخ قادریہ کا اس پر معمول رہا ہے تو کچھ وجہ ہوگی. مشائخ سہروردیہ کا اس پر معمول رہا ہے، وہ کنٹینیو یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں، اس طرح پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس درود شریف کو محبوب رکھا، درود غوثیہ کو، درود رضویہ کو. تو ان درود کو ایک دم پڑھنا فرض نہیں ہے کہ یہی درود پڑھو، بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں یا صوفیاء کرام اس لیے اسے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، ان کی اس فعل میں ہم پیروی کرتے ہیں. حرام اور حلال جان کر پیروی نہیں کرتے کہ اگر یہ پیروی کریں تو لازم و ضروری ہے اور پیروی نہ کریں تو حرام ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ وہ تو مسائل شرعیہ ہو گئے نا. مسائل شرعیہ سمجھ کر نہیں پیروی کرتے ہیں. جیسے کہ نماز کے مسائل کہ سورہ فاتحہ کا مقدم کرنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، نہیں ملائے گا تو مکروہ تحریمی، گناہگار ہوگا. یہ مسائل شرعی ہیں. کسی چیز کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، کسی چیز کے کرنے پر گناہ نہیں ہوگا. ان چیز کو ان مسائل کو اس طرح سمجھتے ہوئے جو کاپی کی جائے، نقل کی جائے، اسے تقلید کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صوفیاء کرام جو اوراد و وظائف بتاتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے لیکن تقلید شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے. تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے نا، اور اگر خلاف اسلام نہ ہو تو جائز ہے. بوڑھی عورتیں اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی غمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جو خلاف شریعت ہے تو حرام ہے نا. بہت سے خلاف شریعت چیزیں رائج ہو گئی ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو بہت سی رسم و رواج جو غیروں کی تھی وہ ہمارے اندر آ گئی، کچھ ہمارے جہلا نے پیدا کر لی. تو جو شریعت کے خلاف ہے اس میں پیروی نہیں کی جائے گی. جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے یا شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس کی پیروی کی جائے گی. تقلید غیر شرعی جیسے آسانی کے لیے میں سمجھا دوں، آپ لوگ جو کالج اسکول میں پڑھتے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو جائز، اور کچھ ایسی چیز پڑھائی جا رہی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اب اس کی پیروی نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ تقلید غیر شرعی ہے. تقلید غیر شرعی وہی مانی جائے گی، وہی ایکسپٹ کی جائے گی جو قرآن و حدیث کے، جو اسلام کے شریعت کے خلاف نہ ہو. آسانی کے لیے یہ سمجھ لیجیے آپ. طبیب لوگ جو طبی مسائل میں ابو علی سینا وغیرہ کی پیروی کریں جو مخالف اسلام نہ ہو تو جائز. اسی پہلی قسم کے حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ممانعت فرماتا ہے اور ایسی تقلید کرنے والوں کی برائی فرماتا ہے. ایسی تقلید کرنے والوں کی جو شریعت اور دین کے خلاف تقلید کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا. امام اعظم کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا، امام شافعی کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا، امام مالک کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا. یہ تو وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ ان کے لیے محبت کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. کروڑوں کی تعداد میں امام اعظم کو لوگ فالو کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت دل میں نہیں بٹھائی ہے تو اور کیا ہے. تو ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہے. یہ آیت آپ امام اعظم پہ سیٹ نہیں کر سکتے، یہ آیت آپ اللہ والوں پہ سیٹ نہیں کر سکتے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، اللہ نے جن کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، جو اللہ کے راستے سے بہک گئے ہیں، اب ان کی اتباع نہ کرو. یعنی شرعی غیر شرعی کاموں میں یا یہ کہ کسی کی شریعت کے خلاف پیروی نہیں کی جائے گی، اور شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے گا، شریعت کے خلاف کوئی بات کرے گا، شریعت کے خلاف کوئی چلنے کو کہے گا، کوئی کام ایسا بتائے جو شریعت کے خلاف ہو تو اب اس میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اسی چیز سے روک رہا ہے کہ وہ اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. اب جن کے سامنے شریعت کے مسائل آ جائے اور اگر ان کا عمل اس مسئلے کے خلاف ہے تو اب ہٹ دھرمی نہ دکھائے بلکہ اس کو ایکسپٹ کرے اور قبول کرے کہ ہاں میں غلط اور میں غلطی پر تھا، صحیح مسئلہ یہ ہے. چاہے وہ بندہ 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، اس کو نہیں معلوم تو کیا نہیں معلوم اگر تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس مسئلے سے جاہل تھا، غافل تھا. اب معلوم ہو گیا نا تو اب درست کرو، ہٹ دھرمی نہ دکھاؤ. ایسے جاہل شخص کو اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے کہ وہ شرعی مسائل میں اپنی جہالت کو داخل کرتا ہے اور صحیح مسئلہ معلوم ہو جانے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، اپنی جہالت پہ اڑا رہتا ہے، تکبر دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کو پسند، ایسے جاہل شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہے. حدیث شریف میں آئے آگے تھوڑا سا اور سماعت فرمائے. اور اس کا کام حد سے گزر گیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا،
اور اس کا کام حد سے گزر گیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اس کو جس کا تجھ کو علم نہیں، تو ان کا کہا نہ مان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ. تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اور آج بھی کفار و مشرکین کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے باپ دادا تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تو اسی مذہب پہ تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ جاہل لوگ بولتے ہیں نا، یہ کفار کافر اوپر سے جاہل بھی، کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کیا؟ اگر اللہ ہی خدا ہے معاذ اللہ تو سب کو مسلمان ہی کیوں نہیں پیدا کیا؟ ہے کہ نہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سب کو مسلمان اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کو امتحان لینا تھا کہ کون میرے قول پر عمل کرتا ہے، میرا احکام مانتا ہے، کون نہیں مانتا. یہ دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، اور رزلٹ نکلے گا کل بروز قیامت. اور آنکھ بند ہوتے ہی خبر میں اپنا رزلٹ معلوم ہو جائے گا کہ جنتی ہے کہ بندہ جہنمی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین کا رد کر رہا ہے اور مشرکین اور کفار کی پیروی سے منع کر رہا ہے. اور کیا فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، تو کہیں ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے اور نہ راہ پر ہو. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا لا علم ہو، جاہل ہو، کچھ نہیں جانتے اور ہدایت پہ نہ ہو، تب بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. تو اس پیروی کی، اس تقلید کی قرآن مخالفت کر رہا ہے. ائمہ کی تقلید کی مخالفت قرآن نہیں کر رہا ہے. اس تقلید سے قرآن روک رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. اس تقلید سے نہیں روک رہا ہے جو شریعت کے موافق ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور امر والوں کی اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو. حاکم سے مراد یہاں پر مجتہدین اعظام کی اطاعت کرو، علماء ربانیین کی اطاعت کرو. تو یہاں تو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ اولو الامر منکم کون ہے؟ نہ تو اللہ ہے نہ تو رسول ہے. اسی لیے تو الگ سے بیان کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا ذکر آ گیا. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، نبی پاک کا ذکر آ گیا. واولی الامر منکم، اس سے مراد، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے نہ تو یہ اولی الامر جو ہے یہ نہ تو اللہ ہے نہ تو رسول ہے. یہاں مراد کوئی اور ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کا صراحتاً ذکر ہو گیا، ان کا نام مینشن ہو گیا، اللہ اور رسول. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ اولی الامر ہے کون؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ یہی امام ہے، ائمہ ہے، اور ان کی پیروی کس میں کی جائے گی؟ اجتہادی مسائل میں کی جائے گی. یہ اولو الامر سے مراد ائمہ کرام ہے. تو یہ تو آیت سے ثابت ہے. اور یہاں پر جو تقلید کا رد ہو رہا ہے اور تقلید کی مخالفت قرآن کر رہا ہے، وہ تقلید شرعی نہیں، تقلید غیر شرعی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کی طرف آؤ. تم قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے؟ آپ لوگ رکھتے ہیں نا، سب رکھتے ہیں نا قرآن پہ ایمان. کہ ہم رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں نا. تو یہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہمارے لیے کافی ہیں. اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل ہوں اور ہدایت پہ نہ ہو، تب بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. تو ایسوں کی پیروی سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. ٹھیک. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پہ چلو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پر چلو، تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، جس پہ اپنے باپ دادا کو پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر اس چیز کا رد نہیں ہو رہا. کوئی آپ کو پکڑ کے کہے دیکھو تم لوگ امام اعظم کی تقلید کرتے ہو اور بولتے ہو کہ میرے باپ دادا جو ہے امام اعظم کی تقلید کرو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. تو اس سے پہلے یہی بولنا، بھائی ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تو رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. یہاں تو کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رسول کی مانو. وہ لوگ اللہ رسول کی مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ رسول کی.
سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جب غلط طریقے سے آیت پیش کی جائے گی تو غلط طریقے، گمراہ کرتے کیا ہے؟ گمراہ گھر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن اور حدیثی پڑھ کے تو گمراہ کرے گا نا، سائنس اور فزکس پڑھ کے تھوڑی گمراہ کرے گا تم کو. اس کو گمراہ کرنا ہے تو قرآن ہی سامنے لائے گا. تو بھائی وہ آیت کس کے حق میں ہے؟ اور ایک خارجیوں کی علامت ہے، خارجیوں کی نشانی ہے، بد مذہبوں کی نشانی ہے کہ وہ ان آیتوں کو جو آیت کفار و مشرکین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے ان آیتوں کو اٹھا کر مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں. یہ ان کی نشانی ہے. یہ آیت کفار و مشرکین کے لیے نازل ہوئی، ان کی مذمت میں نازل ہوئی، ان کی تقلید سے منع کیا گیا. اب یہ غیر مقلد اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کو اٹھا کر ہم مقلدوں پر چسپا کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خلاف تو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دیکھو وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے، تو اس میں آیت میں کیا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور ہاں اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو انہی کے کہے پر چلیں گے جو جس پر اپنے باپ دادا کو پاتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی مانیں گے. تو ان سے کہنا بھائی یہ بات ہو رہی ہے ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں. اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی قرآن کو مانتے ہو تو امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہو، تو اس سے یہی پوچھنا آپ کہ بھائی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بظاہر ذکر نہیں ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے اماموں کی تقلید کرتے ہیں. ورنہ قرآن میں جو چیز صراحتاً ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک، بس آخری بات اور آج کی گفتگو ختم. ان میں اور ان جیسی آیتوں میں اسی تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جو شریعت کے مقابلہ میں جاہل باپ داداؤں کے حرام کاموں میں کی جائے. کس میں کی جائے؟ حرام کاموں میں. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو چیز حرام ہے نا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے. جو چیز حرام ہے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے. اگر وہ کہے کہ امام اعظم کی تقلید حرام ہے تو ان سے پوچھو کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے. وہ کہیں کہ میلاد منانا حرام ہے تو پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہاں لکھا ہے، کیونکہ حرام چیزیں ذکر ہے قرآن و حدیث میں، حلال چیزیں بھی ذکر ہے قرآن و حدیث میں. اب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا، نہ اسے حلال کہا نہ حرام کہا، وہ سب جائز ہے، وہ سب جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا ڈرنے کی بات نہیں ہے، سوال کرنا سیکھو، بھاگو مت، ڈرو مت، اپنے اوپر حاوی مت کرو. سوال کرنا، یس میں نے پہلے بھی کہا کہ سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا بہت بڑا عالم نہیں ہوتا ہے. ورنہ تو ہر بچے کو آپ بہت بڑا عالم تصور کرو، علم لدنی مانو کہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا، بڑا اعتراض کرتا ہے، بڑا سوال کرتا ہے. سوال علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب وہ آپ پہ اعتراض ٹھوکے تو آپ بھی اعتراض ٹھوکو اس پہ. اور جب وہ بولے گا میں اپنے مولانا سے پوچھ کے آؤں گا تو بولنا میں بھی اپنے مولانا سے پوچھ کے آؤں گا. تو یہ یہاں پر جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا وہ کیا کہ شریعت کے خلاف کاموں میں پیروی کرنا، تقلید کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے، چاہے وہ کام جائز ہو یا ناجائز ہو. اتنے سال سے کرتے آئے کوئی نہیں بولا. کتنے سال کا ہے بھائی تو؟ 1400 سال کا ہے کیا؟ عمر کیا ہے تیری؟ کب کا ہے تو؟ اکثر لوگ کھڑے ہو جاتے کبھی نہیں سنے یہ مسئلہ. مسجد میں آئے ہوئے ان کو 10 سال ہوئے ہوتے، جب ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تب مسجد میں آتے، جوانی میں گلچھرے اڑا رہے تھے. نہیں سنا تو کہاں سے سنے گا تو؟ جب علم ہی حاصل نہیں کیا تو کہاں سے معلوم پڑے گا؟ شریعت کے اتنے مسائل، 1,00,000 مسائل ایک قول کے مطابق صرف فقہ حنفی کے ہیں. کیا سب پڑھ لیا؟ پورا عالم پورے نہیں پڑھ پاتے. ایک عالم جو ہوتا ہے نا، یہ مسجد کے ائمہ کو چھوڑو، مسجد کے اماموں کی بات نہیں، میں اپنے ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں نا بڑے بڑے علماء، ان لوگوں کی نظر میں بھی بعض اوقات سارے مسائل نہیں ہوتے. ایک زمانے سے وہ لوگ پڑھا رہے ہیں، پوری زندگی دے دی اس میں، 50 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، بڑی آسانی سے کرے. یہ کبھی نہیں سنا. تو یہ چیز اپنے اندر کبھی پیدا نہ کرنا. جب بھی
فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ بیان کیا جائے اس کو ایکسیپٹ کرو. ہاں یہ دیکھو کہ یہ مسئلہ فقہ حنفی کے مطابق ہے یا نہیں, کہیں غلط مسئلہ تو نہیں بتا رہا, کسی اچھے معتبر عالم سے کنفرمیشن کر لو. جہاں شریعت کے خلاف آپ اپنی اکڑ دکھائے تو پھر یاد رکھنا بہت بڑا نقصان دین و ایمان کا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے محفوظ و مامون فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن مسائل میں تقلید نہیں کی جائے گی اس پر بیان ہوگا, اور مختصر انداز میں جو آج درس ہوا ہے اس کو ریپیٹ کر دوں گا 5-10 منٹ میں, تاکہ آج کی گفتگو کل کی گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.